بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرخ کیڈی والی عورت رات 1 بجے کے بعد مکس نیشنز کلٹ کلب سے برآمد ہوئی۔ یہ وقت ہم نے کس کوفت میں کہاں کہاں گھوم پھر کر گزارا، اس کی تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس دوران میں ہمارے درمیان ایک لائحہ عمل ترتیب پا چکا تھا۔ اس عورت کو ٹریپ کرنے کا منصوبہ آئیڈیا میرا تھا اور راکیل کی تائید مجھے حاصل تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس عورت کا تعلق بر صغیر و پاک و ہند سے تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ انڈین ہے۔ میں ایک گیم کھیلنا چاہتا تھا۔ منصوبے کے مطابق میں اسٹریٹ کراس کر کے 9th ایونیو کے کونے پر سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا۔ راکیل 10th ایونیو پر اپنی گاڑی میں موجود رہتی۔ اس عورت کو واپسی کی راہ اختیار کرنے کے لیے ہماری شیبی کے پاس سے گزر کر اسٹریٹ کی دوسری سمت آنا پڑتا۔ جب وہ 9th ایونیو پر پہنچتی تو میں ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس سے لفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ مجھے لفٹ دینے پر تیار ہو جاتی تو فبہا، ورنہ اس کے آگے نکل جانے کی صورت میں ہم شیوی میں اس کا تعاقب کرتے اور کوئی موزوں سی جگہ دیکھ کر اسے گھیر لیتے۔ اس کام کے لیے ایسٹ ویلچ کا علاقہ زیادہ مناسب ثابت ہوا، اور اگر خوش قسمتی سے وہ مجھے لفٹ دینے پر تیار ہو جاتی تو میں انڈین کے طور پر اپنا تعارف کراتا اور کس طرح اسے اپنے شیشے میں اتارتا، اس بارے میں نے فی الحال کچھ نہیں سوچا تھا۔ مجھے امید تھی میں اس سے نمٹ لوں گا۔ میں نے ایک طویل عرصہ انڈیا میں گزارا تھا، وہاں کے رہن سہن اور علاقوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اس دوران میں راکیل ایک مخصوص فاصلہ رکھتے ہوئے شیوی میں پیچھے آتی۔ کلب کی عمارت سے نکل کر جب وہ اپنی کیڈی کی طرف بڑھی تو اس کی چال نے مجھے بتا دیا کہ وہ اچھی خاصی پیے ہوئے تھی۔ اس کیفیت میں اس فن کا نتیجہ بھی شامل تھا جس کا مظاہرہ کرنے وہ یہاں اپنی رہائش سے اتنی دور آئی تھی۔ اس کے قدموں میں شامل ہلکی ڈگمگاہٹ میرا کام آسان کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے تیز قدموں سے اس مقام کی طرف بڑھ گیا جہاں مجھے گھات لگا کر کھڑا ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ کیڈی میں مجھے اپنی جانب آتے دکھائی دی۔ میں نے بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے انگوٹھے کی ڈاؤن وڈ حرکت سے اس سے لفٹ مانگی۔ میں نے 50-50 کے چانس پر وہ سٹیپ لیا تھا، لیکن اس نے مجھے مایوس نہ کیا۔ میری 50% اندازے کو 100% میں بدلتے ہوئے اس نے کیڈی میرے نزدیک روک دی اور میرا کام شروع ہو گیا۔ میں نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے پیسنجر سائیڈ والے شیشے سے اندر دیکھا۔ اس دوران میں وہ شیشہ گرا چکی تھی۔ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بوجھل آواز میں بولی، کہاں جاؤ گے؟ کسی سستے سے ہوٹل تک پہنچا دو، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے یہ جملہ ہندی میں ادا کیا تھا اور یہ میری ایک چال تھی۔ اس نے چونک کر سرتاپا میرا تنقیدی جائزہ لیا اور ہونٹ سکوڑتے ہوئے ہندی ہی میں بولی، انڈیا سے آئے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا تیر گویا نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ اس نے پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھول دیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، گیٹ ان۔ میں نے ان ہونے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کیڈی آگے بڑھا دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، ڈیسوزا۔ اپنی شکل اور حلیے سے انڈین نظر نہیں آتے ہو؟ وہ اب باقاعدہ ہندی میں بات کرنے لگی تھی، لیکن تمہاری زبان سے بھاشا سن کر یقین کرنا پڑ رہا ہے کوئی غیر ہندوستانی اتنی صاف بھاشا نہیں بول سکتا۔ میں نے بھرپور اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، دراصل میں اینگلو انڈین ہوں۔ میرا باپ ہندوستانی اور ماں انگریز تھی۔ میں ہندی اور انگلش ایک جیسی روانی سے بول اور سمجھ سکتا ہوں۔ انڈیا میں تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے بتایا، پنک سٹی۔ اوہ، اس نے حیرت سے بھرپور مخمور لہجے میں کہا۔ میں نے نشانہ تاک کر تیر چھوڑا، تم بھی تو بڑی صاف ہندی بول رہی ہو۔ کیا تمہارا تعلق بھی بھارت سے ہے؟ میرا نہیں، بلکہ میرے ماتا پتا انڈین تھے، وہ برسوں پہلے امریکہ آ گئے تھے۔ اس نے خمار آلود انداز میں کہا، میں امریکہ بورن ہوں۔ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر اب تک امریکہ ہی کی فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ تم نے 100% امریکن کہہ سکتے ہو۔ یہاں پر نسل، خاندان اور خون کوئی نہیں دیکھتا، ذات برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ امریکی ہیں تو سب سے برتر ہیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس کے انداز میں ایک تفاخر شامل ہو گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس وقت پوری طرح اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کی اس کیفیت میں سب سے بڑا ہاتھ میں نوشی اور خود فراموشی کا تھا۔ وہ کلٹ کلب میں یہ دونوں سوغاتیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ سچی بات
بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے مجھے راحت سا کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہاں موجود رہنا میری مجبوری تھی۔ میرے شکار نے دانے پر منہ مارنے کے لیے دل میں قدم رکھ دیا تھا۔ اب مجھے نہایت ہی صفائی سے جال سمیٹتے ہوئے اسے اپنے قابو میں کرنا تھا۔ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ناخوشگوار صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں بے جبر اسے برداشت کرتا رہا اور پوچھا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا؟ روئے، وہ مخصوص امریکی لہجے میں بولی، بینا روئے۔ دراصل اس نے بتایا تھا کہ اس کا نام بینا رائے ہے۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہاری ساڑی اور پہناوے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم خاصی مالدار ہو۔ تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، پرائیویٹ۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتا وہ مجھ سے استفسار کر بیٹھی، تم کسی سستے ہوٹل میں کیوں جانا چاہتے ہو اور تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ تم آدھی رات کے وقت وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ بینا رائے کے یہ تمام سوال میری کہانی کے انٹرو کی بنیاد تھے۔ وہ نشے میں ضرور تھی، تاہم میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی ذات کو میرے سوالات سے بچانے کے لیے پوری طرح حساس تھی۔ بس اس نے اپنی زبان سے جو بتا دیا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، میری پریشانی کی کہانی بہت طویل ہے، سنو گی تو تم بھی خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گی، اس لیے رہنے ہی دو۔ میں نے بڑے دل شکستہ انداز میں توقف کیا، پھر اپنے لہجے میں مسکینیت بھرتے ہوئے اضافہ کیا، بس سمجھ لو میرے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ میرا پاسپورٹ، دیگر ضروری کاغذات، کوئی سامان میرے پاس نہیں رہا، بس جیب میں $100-150 بچے ہیں۔ اگر کسی سستے ہوٹل میں رات گزارنے کا موقع مل جائے تو مین ہیٹن میں اتنی رات کے تمہیں کسی بجٹ ہوٹل میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور پھر تم غیر امریکی بھی ہو اور تمہارے پاس کوئی دستاویز یا ID بھی نہیں۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے اپنے لہجے میں اس شخص کی بے بسی شامل کر لی جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ تم کیا کرو گے؟ میں ہی کچھ کرتی ہوں، وہ ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولی۔ ایسا کرو، فی الحال تم میرے ساتھ چلو، یہ رات میرے اپارٹمنٹ پر گزار لو، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ اس کی پیشکش نے میرا کام آسان ترین کر دیا۔ اگر وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاتی تو پھر میں اسے زیر کر کے ساحل کے بارے میں سب کچھ اگلوا سکتا تھا۔ اسے زیر کرنا کون سا مشکل تھا؟ وہ اپنے امال کے ہاتھوں اس وقت خود ہی زیر و زبر ہو رہی تھی۔ البتہ اس صورت میں راکیل ضرور پریشان ہو جاتی۔ مجھے امید تھی وقتی پریشانی کے بعد وہ سمجھ جاتی کہ میں کس سچویشن میں ہوں، لہذا وہ سیوارڈ پارک اپارٹمنٹ کے قریب ہی موجود رہتی۔ کس سوچ میں گم ہو؟ بینا رائے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں نے چونکنے کی اداکاری کی، کچھ نہیں۔ کیا میری پیشکش پسند نہیں آئی؟ ایسی بات نہیں، میں متذبذب انداز میں بولا۔ پھر میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل میں اسی وقت تمہیں کوئی تکلیف، بس رہنے دو یہ تکلفات۔ وہ بے تکلفی سے بولی، یہ سب کچھ انڈیا ہی میں اچھا لگتا ہے۔ میں نے تمہاری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم ایک بھلے آدمی ہو، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے استفسار کیا، تم میری ذات سے اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ حقیقت کا راستہ ہلکی پھلکی گفتگو میں کٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خمار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنی کامل اداکاری کے جوہر دکھائے اور کسی اپ سیٹ کے بغیر ہی ہم ٹھیک 2 بجے رات سیوارڈ پارک اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ بینا رائے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر پہنچی تھی۔ میں نے سوچا تھا گھر کے اندر محفوظ ہو جانے کے بعد میں اس سے 2 ہاتھ کروں گا۔ اس وقت وہ پوری طرح ٹون تھی، لہذا اس کی زبان سے اپنا مقصد اگلوانے میں مجھے کوئی دقت پیش آتی اور نہ ہی کوئی خاص محنت کرنا پڑتی، لیکن اس نے اندر داخل ہوتے ہی میرے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم جیسے ہی اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے سے اندر آئے، بینا نے ٹٹول کا دروازہ بند کر دیا، پھر بہہ کے ہاتھوں سے اپنے پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں یہی سمجھا وہ کوئی ایسی چابی ڈھونڈ رہی ہے جس سے بیرونی دروازے کو ڈبل لاک کیا جا سکے، مگر جب اس کا متلاشی ہاتھ پرس سے برآمد ہوا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک چمکتا ہوا خطرناک لیڈیز پسٹل نظر آیا۔ اس نے مجھے ٹارگٹ پر رکھتے ہوئے گھراہٹ امیز لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ میں بینا رائے سے صرف چند قدم کی دوری پر تھا اور اس کے تیور بتاتے تھے اگر میں نے اس کے سوال کا جواب دینے میں لمحہ بھر کی تاخیر بھی کی تو وہ میرے سینے میں جان لیوا شیشہ ڈال دے گی۔ ان لمحات میں مجھے نارمل سے کہیں زیادہ باہوش آواز دکھائی دی، گویا مدہوشی کا وہ ناٹک مجھے ٹریپ کرنے کے لیے تھا۔ میں اسے مدہوش سمجھ بیٹھا تھا جبکہ میرے ہوش اڑانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی بات تھی کہ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، کھیل بگڑ گیا تھا۔ بگڑے ہوئے کھیل کو بنانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب اس کامیاب بگاڑ کے پیچھے کسی خوبصورت عورت کا ہاتھ ہو۔ حالات کو اپنے حق میں پھیرنے کے لیے پھر میم سے کام لینا پڑتا
پڑتا ہے منافقت، مکاری اور مکھن کاری۔ بینا رائے مجھے بدستور نشانے پر رکھے ہوئے ایک مرتبہ پھر گرائی، میرے سوال کا جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے کچھ دیر پہلے شروع ہونے والی اداکاری میں کوئی تعطل نہ آنے دیا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرا نام ڈیسوزا ہے اور میں پنک سٹی۔ بکواس نہیں، میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی خونخوار لہجے میں بولی۔ پھر ٹانگوں میں تھوڑا پھیلاؤ پیدا کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی پسٹل تک پہنچا دیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے صفاقی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس موقع پر حاضر دماغی اور اداکاری ہی سے کام لیا جا سکتا تھا تاکہ حرکت کے لیے کوئی راہ نکل سکے۔ ہمارے درمیان صرف 4 قدم کا فاصلہ تھا، میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں تھا۔ بس پسٹل والی کو یہ احساس دلانا تھا کہ میں اس قسم کی حرکت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے ساتھ ایک یقینی دھوکہ ہوا تھا اور اس کے بعد اثرات کو کسی دھوکے ہی سے کاٹا جا سکتا تھا۔ میں نے اچانک اپنے چہرے پر برہمی کے اثار پیدا کیے اور کہا، اگر تم مجھے لوٹنے کا ارادہ ہی رکھتی تھی تو وہیں کلب کے سامنے پسٹل دکھا کر میری جیب خالی کروا لیتی۔ اتنا لمبا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر میرے پاس ہے ہی کیا؟ میں نے بے بسی سے کندھے جھٹکے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی سب کچھ گنوائے بیٹھا ہوں۔ یہ عزت اور $100-150 بچے ہیں، کیا تم ان پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہو؟ اس نے بڑی زہریلی نظر سے مجھے دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کہا نا میں تمہاری حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ شرافت سے بتا دو تم کون ہو اور کس مقصد سے میرے تعاقب میں لگے ہوئے ہو۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو وہ خود تم سے پوچھ لیں گے جو تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والے ہیں۔ پرس میں سے پسٹل نکالنے کے بعد ہندی کو یکسر بھول کر وہ امریکی انگریزی پر اتر آئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پسٹل کو غیر محسوس حرکت دی اور بولی، کم آن۔ میں اس کے انکشاف سے چونک اٹھا تھا، تاہم میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اندرونی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے اپنے تعاقب اور کسی کے یہاں پہنچنے کا ذکر کیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا ہمارا راز بڑی حد تک اس پر کھل گیا تھا اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو۔ میں بھلا تمہارا تعاقب کیوں کروں گا اور یہاں کون آنے والا ہے؟ اداکاری اچھی کر لیتے ہو، وہ احتجاجیہ انداز میں بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم شیورلیٹ میں جس لڑکی کے ساتھ میرا تعاقب کر رہے ہو وہ اب تک میرے آدمیوں کے قابو میں آ چکی ہوگی اور وہی لوگ تم سے ملنے یہاں آ رہے ہیں۔ راکیل اور شیبی کے بارے میں بینا رائے کا انکشاف سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ مجھے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو نہ رہا اور اضطراری لہجے میں میرے منہ سے نکلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ایک فطری رد عمل تھا۔ اس دوران میں بینا رائے مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بڑے نکیلے الفاظ میں بولی، یہ ہو چکا ہے احمق، تم نادانی میں ایک عفریت کے جبڑے میں قدم رکھ بیٹھے ہو اور میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ اس نے حقارت بھری نظر سے میرے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگی، تمہیں اداکاری کی ABC بھی نہیں آتی۔ مجھے اداکاری کی ABC نہیں آتی لیکن تمہیں XYZ سکھا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو A سے پہلے اور Z کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے انداز نے اسے اور ہوشیار کر دیا، یعنی وہ ڈیڑھ ہوشیار ہو گئی۔ بڑی فراخ دلی سے پوچھ بیٹھی، واٹ ڈو یو مین؟ ڈیڑھ ہوشیار ہمیشہ مار کھاتا ہے اور بڑی بری مار کھاتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی پہ ترکی کہا، آئی مین یو آر ویری مین ٹنگی، واٹ نانسنس، وہ غضبناک لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ بینا رائے کی آنکھوں سے چھوٹنے والی چنگاریاں مجھ تک رسائی حاصل کرتی، میں حرکت میں آ گیا اور اس وقت یہ حرکت بڑی ہی بابرکت ثابت ہوئی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اپنی جیب سے پینٹ کی جیبوں کو تھپتھپایا اور چہرے پر اضطراری کیفیت طاری کر لی، پھر بڑبڑانے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اے ہینڈز اپ، وہ خطرناک انداز میں پسٹل کو لہراتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تو اپنی جیبوں میں وہ چابی تلاش کر رہا تھا جس سے تمہارا سبق شروع ہوتا۔ میں تمہیں A سے پہلے اور Z کے بعد شٹ یور ماؤتھ، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلائی، ٹرن اراؤنڈ۔ میں نے اس کی ٹرن اراؤنڈ والی ہدایت پر بعین عمل کیا۔ میں بڑے شریفانہ انداز میں ہاتھوں کو سر سے بلند رکھتے ہوئے گھوم گیا، لیکن اس گھماؤ کی تکمیل سے قبل ہی میری رائٹ وہیل کک اپنا کام دکھا چکی تھی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر بائیں دیوار سے جا ٹکرایا۔ غنیمت تھا ٹریگر پر بینا کی انگلی نہیں دبی، ورنہ فائر کی آواز لوگوں کو اس امپارٹمنٹ کی طرف متوجہ کر دیتی۔ میری وہیل کک نے پسٹل چھڑانے کے ساتھ ساتھ اس کے پسٹل بردار ہاتھ کا مزاج بھی پوچھ لیا تھا۔ وہ مضروب ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پستول کی سمت لپکی، مگر اب میں اسے کسی کارکردگی کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل جست بھری اور بینا رائے کو عقب سے دبوچ لیا، پھر ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا فرش پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ وہ ایسا
وقت اور موقع نہیں تھا کہ اٹھا پٹک کا مظاہرہ کیا جاتا۔ اگر آس پڑوس میں سے کسی کی توجہ ہماری جانب مبذول ہو جاتی تو میرے لیے بے انتہا مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ بینا رائے کے خوفناک انکشاف نے پہلے ہی میرے دماغ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ مجھے جو بھی کرنا تھا آنے واحد میں کرنا تھا۔ میں نے بینا کے نسوانی خطوط کا لحاظ اور اس کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلکا رکھا اور آئندہ 1 منٹ کے اندر میں نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ جب وہ بے بسی کی تصویر میں ڈل گئی تو میں نے ایک بیڈ شیٹ سے لمبی پٹی پھاڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں کو پشت پر جکڑ دیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لاپٹکا۔ وہ بیڈ کے اوپر کسی گٹھڑی کی مانند اچھل کر رہ گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، ساحل اس وقت کہاں ہے؟ ساحل؟ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی تیر گئی۔ پھر وہ جلدی سے بولی، میں کسی ساحل کو نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو اور بڑی اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے اسی کے پسٹل کو اس کی پیشانی پر ٹکاتے ہوئے کہا، تم میری ساحل کی اٹینڈنٹ بنی ہوئی تھی، لیکن اب ساحل کو وال اسٹریٹ والے ٹھکانے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ کسی دوسرے بیڈ روم اور نئے ماحول میں ہے، اور اس بیڈ روم اس ماحول تک تم مجھے پہنچاؤ گی۔ بینا رائے کو بیڈ روم تک پہنچانے کے بعد میں اس کا پسٹل اٹھا لایا تھا اور اس وقت وہ اپنی ہی گن کے نشانے پر تھی۔ میری ساحل کے الفاظ نے اس کی وحشت بھری آنکھوں میں اچھا خاصا پھیلاؤ پیدا کر دیا تھا۔ کیا تم وجدان ہو؟ وہ سراسیما لہجے میں مستفر ہوئی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں کون ہوں؟ تم اس چکر میں نہ پڑو۔ وجدان کا نام زبان پر لا کر تم نے ثابت کر دیا ہے تم ربی موش ایمن کے لیے کام کرتی ہو۔ اب شرافت سے ساحل کا ٹھکانہ بھی بتا دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ تمہارے وہ لگتے لگاتے جنہوں نے میری ساتھی کو قابو کیا ہے اور تمہارے بقول وہ یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، میں ان سے ملاقات کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا، لہذا میں جو پوچھ رہا ہوں بتا دو، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو، ورنہ۔ میں نے پسٹل کی نال کو اس کی پیشانی پر چبوتے ہوئے دانستہ خطرناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو اس کی آنکھوں میں موجود وحشت دو چند ہو گئی۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولی، میں نہیں جانتی وہ لڑکی اس وقت کہاں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تم زندہ نہیں رہنا چاہتی ہو۔ میری بات کا یقین کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے درست لہجے میں کہا، ساحل کا پتہ بتاتی ہو یا میں تمہارا قصہ تمام کروں؟ تم میری بات کا یقین کرو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، آج الگ صبح اس لڑکی کو وال اسٹریٹ والے ٹھکانے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ میں گرایا، تم مجھے بتاؤ ساحل کو کس جگہ پہنچایا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، آئی سویر، وہ بے بسی سے بولی۔ اس لڑکی کو ربی کے حکم پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے، وہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بینا رائے کی حالت بتاتی تھی وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہے ہیں، تاہم تصدیق کی خاطر میں نے ایک چال چلی اور شفاقی سے کہا، ٹھیک ہے، جب تم ساحل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تمہارے ساتھی جب یہاں پہنچیں گے تو انہیں تمہاری لاش ملے گی۔ وہ گڑ گڑانے لگی، فار گاڈ سیک۔ اس کا جملہ ابھی نامکمل ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ بینا کا موبائل تھا جو اس کے پرس میں رکھا تھا۔ میں پسٹل کے ساتھ اس کے پرس کو بھی بیڈ روم میں اٹھا لایا تھا۔ بینا بات ادھوری چھوڑ کر اپنے پرس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے ساتھیوں کی کال ہوگی، ٹھہرو میں سنتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پرس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، موبائل مجھے دو، میں اٹینڈ کروں گی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا بینا۔ میں نے پرس میں سے موبائل فون باہر نکالتے ہوئے کہا، یہاں سے میرا کھیل شروع ہوتا ہے، تم چپ چاپ خاموشی سے دیکھتی رہو۔ اس دوران میں موبائل فون کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بج چکی تھی۔ میں نے یس کا بٹن دبانے کے بعد موبائل کان سے لگا لیا۔ میں نے ہیلو کہنے کی بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ہیلو رائے، دوسری طرف سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بینا کو مخاطب کیا گیا۔ ہم نے اس کی ساتھی پر قابو پا لیا ہے، اس وقت وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ لٹل اٹلی کے اختتام پر اس نے اس شیورلیٹ کو گھیر لیا تھا، پھر اسے اپنی گاڑی میں منتقل کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کی گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تم نے بھی اپنے شکار پر قابو پا لیا ہوگا۔ آخری جملہ بولنے والے نے سوالیہ انداز میں ادا کیا تھا، لیکن میں چپ سادے رہا۔ میری اس خاموشی نے دوسری طرف سے بولنے والے کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا، رائے تم خاموش کیوں ہو؟ ہیلو رائے، اس کی آواز میں ہیجان بھرنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا موبائل اس وقت تمہارے ہی ہاتھ میں ہے؟ جواب دو رائے۔ ہماری آدمی اسٹراس اسکوائر سے ایسٹ براڈ وے میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک 10 منٹ بعد وہ تمہارے اپارٹمنٹ پر ہوں گے۔ اینی پرابلم؟ اگرچہ میں اس وقت بڑی پرابلم میں تھا، لیکن پوچھنے والے نے رائے کی پرابلم کے بارے میں استفسار کیا تھا، لہذا میں نے نو کا بٹن دبا کر کال منقطع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے موبائل کو آف کرنے کے بعد جینز کی جیب میں ٹھونس لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے بینا رائے کو الوداعی نظروں سے دیکھا تو وہ پوچھ بیٹھی، اس کا فون تھا؟ تمہارے رشتہ دار کا؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کرائی؟ وہ برہمی
نرمی سے بولی، بات کر کے کیا کرتی، وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم ان کے گلے مل مل کر رونا اور رو رو کر انہیں اپنا احوال سنانا۔ پھر میں نے اس کی بندشوں کا جائزہ لیا اور انہیں اطمینان بخش پایا۔ میں نے اس کے اپارٹمنٹ سے رخصت ہونے سے قبل نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، دیکھو رائے، میں نہیں جانتا تم نے مجھے اپنا نام صحیح بتایا یا غلط، البتہ تم رائے تو ضرور ہو۔ موبائل فون پر بھی تمہیں رائے کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ میں بینا رائے ہی ہوں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، اوکے بینا۔ میں نے اس کی وحشت بھری آنکھوں میں جھانکا، ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت ایک لمحے کی فرصت نہیں۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی بندشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم جیسی خوبصورت عورت کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا مجھے افسوس ہے مگر میں مجبور ہوں، اور مجھے مجبور کرنے والی بھی تم ہی ہو۔ گڈ نائٹ۔ تم میرا پسٹل اور موبائل تو دے جاؤ، وہ ملتجانہ لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جواب دینا تو دور کی بات تھی۔ اگلے ہی لمحے میں بینا رائے کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ بینا رائے تھی یا نبینا دوئے، مجھے اس کے رونے دھونے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں جس قسم کے حالات سے گزر رہا تھا ان میں 10 منٹ 10 گھنٹوں سے زیادہ اہم اور طویل ہوتے ہیں۔ میں نے بینا کے اپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد سیوارڈ پارک اپارٹمنٹ کو چھوڑنے میں بمشکل 3 منٹ لگائے ہوں گے، یعنی راکیل کو قابو کرنے کے دعوے دار افراد کے سیوارڈ پارک اپارٹمنٹ نمبر 34 میں قدم رکھنے سے 5 منٹ پہلے۔ اس وقت مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں اطمینان سے بیٹھ کر میں راکیل کے ماحول میں جھانک سکتا۔ میں سیوارڈ پارک میں داخل ہو گیا۔ ولیم ایچ سیوارڈ پارک ایک کبے میں بنا ہوا ہے، ٹراس اسکوائر سے جڑا ہوا۔ موبائل فون پر بات کرنے والے نے اپنے ٹراس اسکوائر پر ہونے کی اطلاع دی تھی، اس کا یہی مطلب تھا اب تک وہ لوگ یہاں سے گزر کر ایسٹ براڈ وے پر آگے بڑھ گئے ہوں گے اور اب تب میں وہ بینا رائے کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ان کی بعد میں بھی خبر گیری کی جا سکتی تھی۔ میں راکیل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پارک میں اس وقت نیم تاریکی اور سناٹا تھا، اکا دکا گارڈن لائٹ روشن تھی۔ یہ ماحول میرے لیے بہت سازگار تھا، اگرچہ موسم اپنی شدت دکھا رہا تھا اور اسی شدت کے سبب پارک میں ویرانی تھی، لیکن میرا ذہن موسم کی شدت اور حالات کی حدت کی خاطر میں لانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توسط سے راکیل کے ماحول میں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچتے ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے بند آنکھوں کے پیچھے راکیل کا تصور کیا تھا، گارشیا کا نہیں، اور میرے تصور نے مجھے راکیل اینڈرسن ہی کے پاس کے ماحول میں پہنچایا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود گارشیا کا میک اپ اتارا جا چکا تھا۔ وہ اس وقت 4 افراد کے نرگے میں تھی جو اس سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ راکیل ان کے استفسار کے جواب بھی دے رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس لیے میں وہاں ہونے والی گفتگو سے ناواقف تھا۔ راکیل کے ماحول سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ موبائل پر بات کرنے والے کے دوسرے ساتھی راکیل کو اپنے ساتھ کہیں اور لے گئے تھے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ راکیل کا راز نہیں رہا تھا، گویا میرا راز بھی کھلنے والا تھا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی۔ میں نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول دی، پھر مجھے ساحل کا خیال آیا اور ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر کے میں ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ بدستور اسی بیڈ روم میں تھی جہاں میں نے آخری مرتبہ اسے دیکھا تھا، اور وہ گہری نیند میں لگتی تھی، رات کے آخری پہر۔ اسے نیند ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں چند لمحے اس کے ماحول میں رہا اور پھر مطمئن ہو کر پارک میں حاضر ہو گیا۔ دوبارہ راکیل کی طرف تصوراتی چھلانگ لگانے سے قبل میں نے بینا رائے کو جھانکنا چاہا اور اس کے خال و خط پر توجہ مرکوز کر کے تیسری آنکھ کے توفیل اپارٹمنٹ نمبر 343 میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے 2 افراد کے ساتھ اسی بیڈ روم میں پایا جہاں اسے چھوڑ کر آیا تھا، تاہم اب اس کے ہاتھ پاؤں کی بندشیں کھول دی گئی تھیں اور وہ خاصا ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس جو 2 افراد موجود تھے وہ اپنی صورتوں سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے، لیکن چونکہ وہ بینا کے ساتھی تھے اس لیے اس کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت میں ہی ان کی باتوں کا مرکز و محور ہوں گا۔ میں ان پر لعنت بھیج کر وہاں سے رخصت ہونے ہی والا تھا کہ چونک اٹھا، جیسے چور چوری سے باز آئے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ بالکل اسی طرح وہ بدماش بھی شرافت کے مظاہرے کے بعد کمینے پن پر اتر آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے سائلنسر لگا پسٹل برآمد کیا اور پلک جھپکتے میں 2 گولیاں بینا کے سینے میں اتار دی۔ کوئی فائر کی آواز پیدا ہوئی اور نہ ہی بینا رائے کی چیخ خارج ہوئی۔ وہ سینے میں 2 شگاف ڈلوا کر کسی کٹے ہوئے شیطیر کے مانند زمین بوس ہو گئی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں نے حیرت اور احتجاب کی ملی جلی کیفیت واضح طور پر
محسوس کی، شاید اسے اپنے بھیانک انجام کا یقین نہیں آیا تھا، وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں۔ ایسا ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ نقصان اسی شخص کے ہاتھوں اٹھاتا ہے جو اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قربت دراصل اعتماد پیدا کرتی ہے، دوسروں پر بھروسہ یقین ہونے لگتا ہے، پھر انسان آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرنے لگتا ہے، انہیں اپنا سمجھنے لگتا ہے، خود سے بھی زیادہ اہم، اور یہیں سے دھوکے اور دغا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی کو عزیز رکھتا ہے اور وہ بھی ایک دن اسے دغا دے جاتی ہے۔ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر یہ طے ہے کہ آنکھیں کھول کر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ رکیل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو کرسی کے ہاتھوں پر بڑی مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا اور پاؤں بھی کرسی کی ٹانگوں سے جکڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ اگر اس وقت سو نہیں رہی تھی تو پھر حالات حاضرہ پر غور کر رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ چاروں افراد کہاں غائب ہو گئے تھے جنہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے راکیل سے استفسارات کرتے دیکھا تھا۔ میں بڑی تشویش سے راکیل کو پیش آنے والے حالات پر غور کرنے لگا، تاہم تصوراتی طور پر میں نے اس کے ماحول ہی میں رہا۔ موبائل فون پر بینا رائے سے بات کرنے والے نے بتایا تھا کہ انہوں نے راکیل کو لٹل اٹلی کے اختتام پر گھیرا تھا۔ بینا رائے کی سرخ کیڈی میں بیٹھنے کے بعد میں راکیل پر مسلسل نظر نہیں رکھ سکا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو بینا کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اس سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس سفر کے اختتام پر جب بینا نے اپنا رنگ دکھایا تو میرے خوش فہمی خاک میں مل کر رہ گئی۔ کیڈی کے اندر بینا سے محتاط گفتگو کے دوران میں نے گاہے بے گاہے راکیل کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ 14 اسٹریٹ پر تو برابر وہ ہمارے تعاقب میں رہی تھی، پھر یونین اسکوائر کراس کرنے کے بعد وہ بابری اسٹریٹ پر بھی مڑی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں بینا کو گھیرنے کے لیے جو ہلکا سا خاکہ بنایا تھا، اس کے مطابق ایسٹ ویلیج موزوں جگہ تھی۔ بابری اسٹریٹ اس کے اندر سے گزرتی تھی، لیکن اس دوران میں بینا مجھے اپنے ساتھ جانے کی دعوت دے چکی تھی، لہذا میں راکیل کی طرف سے خاصا بے پرواہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی وہ کیڈی کا تعاقب کرتے ہوئے سیدھی سیوارڈ پارک امپارٹمنٹ تک پہنچ جائے گی۔ میں کیڈی کے اندر بینا رائے کے ساتھ ایسا مصروف گفتگو ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا ہم ایسٹ ویلیج سے کب بابری میں داخل ہوئے اور بابری کو چھوڑ کر کب لٹل اٹلی سے گزرے، جہاں میں یہ نہ جان سکا کہ ہمارے دشمنوں نے کس وقت لٹل اٹلی کے اختتام پر راکیل کو گھیر لیا تھا اور شیوی کو وہیں چھوڑ کر راکیل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شیوی والا معاملہ مجھے الگ پریشان کر رہا تھا۔ وہ وینگ ہنگ کی گاڑی تھی، اگر میرے دشمن اس کی پڑتال میں لگ جاتے تو ہمارے محسن بیچارے وینگ ہنگ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے وینگ ہنگ اور شیوی کا کوئی مناسب بندوبست بھی کرنا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا وہ لوگ گاڑی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، لٹل اٹلی ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے راکیل والے کمرے میں 2 افراد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ریڈ الرٹ ہو گیا۔ یہ انہی 4 میں سے 2 تھے جنہیں میں پہلے راکیل کے قریب دیکھ چکا تھا۔ راکیل کے چہرے پر سے گارشیا کا میک اپ اتر چکا تھا اور اب وہ اس کے فنگر پرنٹس لے رہے تھے۔ راکیل والا معاملہ میری توقع سے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی کہ راکیل ربی موشے ایمن کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ فنگر پرنٹس اسے مکمل طور پر راکیل ثابت کر دیتے، جس کے بعد ربی کو یقین ہو جاتا کہ راکیل کے ساتھ ڈسلوا کے بیس میں وجدان چھپا ہوا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ راکیل میرے حوالے سے زبان کھولے گی، لیکن اگر اس کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا تو میں نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ربی کے نزدیک راکیل کی حیثیت ایک باغی کی سی تھی۔ بغاوت اور غداری کی سزا ہمیشہ بدترین ہی رہی ہے۔ امریکہ میں 1961 عیسوی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام افراد کا فنگر پرنٹس ریکارڈ محفوظ ہے۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ راکیل بہرحال 1961 سے بہت بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنا ربی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر سرکاری ادارے اس کے اشارے ابرو پر حرکت میں آ جاتے۔ راکیل اس وقت بڑی مصیبت میں گر گئی تھی اور یہ مصیبت اس نے مجھے ربی کے چنگل سے نکالنے کے لیے مول لی تھی۔ اس سے پہلے کہ راکیل کو کسی ناروا سلوک سے گزارا جاتا مجھے اڑ کر اس کے پاس پہنچنا تھا، مگر کیسے اور کہاں؟ یہ سوالات مجھے ایک بند گلی میں لا کھڑا کرتے۔ راکیل آج الگ صبح اس لڑکی کو وال اسٹریٹ والے ٹھکانے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ راکیل چند روز سے میرے ساتھ تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ صدیوں سے یوں ہی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہو۔ اس نے انتہائی برے وقت میں میری مدد کی تھی۔ اب مجھ پر لازم تھا
میں بھی اسے ان کڑے حالات سے باہر نکال لاؤں۔ میں اس پر نگاہ تصور مرکوز رکھتے ہوئے بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔